بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث شریف میں آیا ہے حدیث شریف میں آیا کہ ایک عربی اونٹ پر سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ سے کچھ دریافت کرے۔ ہر چند وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اونٹ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ آخر کار اونٹ نے اس عرابی کو گرا دیا اور وہ بیچارہ صدمے سے مر گیا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص گر کر ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا منہ اس کے خون سے بھرا ہے، یعنی تم اس پر ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے خدا سے ڈرو اور ظرافت مت کرو، اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بد ہے۔ جو جب وہیں بیٹھو تو قرآن حکیم کی باتیں کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو نیکوکار حضرات اور صالحین کی باتیں کرو۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے مذاق کرتا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار ہو جاتا ہے اور بے اعتبار بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر شریف میں صرف چند باتیں دریافت کی فرمائی ہیں۔ ایک بار ایک بڑی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورت فکر نہ کر، اول تجھے جوانی عطا کی جائے گی، اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ غرض کے عورت ہو یا مرد، وہ جوان جنت میں جائیں گے، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا شوہر آپ کو بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ بولی نہیں، میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اس طرح ایک بار ایک عورت نے حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں اونٹ کے بچے پر نہیں بیٹھوں گی، وہ مجھے گرا دے گا۔ تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند ابو عمیر تھا۔ ان کے پاس چڑیا کا ایک بچہ تھا، وہ مر گیا اور ابو عمیر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں معافل ابو عمیر نفیر کو کیا ہو گیا؟ نفیر کو کیا ہو گیا؟ نفیر چڑیا کے بچے کو کہتے ہیں۔
اس طرح کی ظریفانہ باتیں آپ امہات المومنین اور بچوں کے ساتھ فرماتے تھے تاکہ ان کا دل خوش ہو اور آپ کی حیبت ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں، میں اس وقت دودھ میں کچھ پکا رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں یہ تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا وہ جو کچھ پکایا تھا اس کے منہ پر مل دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے میرے قریب سے اپنا جانبائے مبارک ہٹا لیا تاکہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ کو رستہ مل جائے اور وہ بھی میرے منہ پر اس کو مل دیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے منہ پر بھی اسی کو مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور سید دو جہاں کی تمام پاکیزہ زندگی میں صرف یہی چند سنجیاں ہیں اور ان میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، اور نہ ان باتوں سے کسی کو رنج پہنچنے کا مکان ہے، اور نہ ایسا تھا کہ ان باتوں سے رغبت نبوت میں فرق پیدا ہو سکے۔ پس بدلہ سختی گاہ گاہ کرنا سنت ہے، البتہ ہمیشہ ایسا ہی کرنا درست نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی